8 سال کی عمر کا تھا جب ایک روز خالہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ تب میں چھوٹا تھا، باتوں کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تھا۔ خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، ہر چیز میری پسند کی بناتی تھی۔ لیکن بچپن سے ہی ایک چیز تھی جو بہت عجیب تھی۔ میں اکثر اکیلا کمرے میں ہی بیٹھا رہتا تھا کیونکہ خالہ مجھے باہر جا کر کھیلنے نہ دیتی تھی۔ اگر کوئی دوست ابھی جاتا تو اسے ڈانٹ کر بھگا دیتی۔ میں نے خالہ سے بہت بار گزارش کی تھی کہ مجھے بھی باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے دیں، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی اور نہ ہی مانی۔ ایک روز جب تنگ آ کر میں نے گھر واپس جانے کی ضد کی تو خالہ غصے سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم اب یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم واپس جاؤ گے۔ تمہاری ماں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں میرے پاس بھیج دیا ہے، اس لیے جو میں کہوں گی تمہیں وہی کرنا ہوگا، ورنہ سزا کے طور پر میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہوں یہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ بچپن سے ہی جب میں کپڑے بھی تبدیل کر رہا ہوتا تو خالہ بے درک کمرے میں آ جایا کرتی تھی۔ ہم لوگ بہت دور الگ ایک شہر میں رہ رہے تھے۔ میری اماں یا ابا کبھی بھی مجھ سے ملنے نہیں آتے تھے۔ میں ان کو بہت یاد کرتا، لیکن انہوں نے تو شاید اپنے سر سے ایک بوجھ اتار کر پھینکا تھا۔ وہ مجھے بھول چکے تھے۔ اب آہستہ آہستہ میری زندگی بھی بس خالہ کے ارد گرد گول گول گھومنے لگی۔ وہ سکول میں ٹیچر تھی، میں بھی اسی سکول میں پڑھتا تھا۔ وہ وہاں پر مجھے کسی بھی لڑکی سے بات تو دور، اگر مدد کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بھی نہ کرنے دیتی، بلکہ خود اس لڑکی کو اور زیادہ سزا دیتی۔ میں بچہ تھا، میں ڈر جاتا تھا۔ اب میں خالہ سے اور زیادہ خوفزدہ رہنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں لگتا تھا وہ جان بوجھ کر مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں اکثر خود کو ان سے دور کرنے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ان کا یوں خود کو بلا وجہ ہاتھ لگانا پسند نہیں آتا تھا۔ ویسے وہ بہت اچھی تھی، میرے کپڑے دھونے سے استری کرنے تک ہر کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ گھر آ کر کھانا بھی خود ہی اپنے ہاتھ کا بنا کر کھلاتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ اس روز میں کام کرتے کرتے وہی پر فرش پر ہی سو گیا تھا جب خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ میری فوراً سے آنکھ کھل گئی۔ اس سے پہلے میں اٹھتا خالہ نے میرا سر پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنے ہاتھ سے میرے بالوں میں چلانے لگی۔ میں پہلے تو نہ کرتا رہا، لیکن اب مجھے بھی سکون ملنے لگا تھا۔ نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ میں وہیں پر خالہ کی گود میں سر رکھے سو گیا تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو خالہ بھی میرے ساتھ ہی زمین پر سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے میں حیران ہو گیا اور جلدی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ خالہ کی حرکتیں تو میری سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اب میں کوئی بچہ نہ رہا تھا جو خالہ کی ان حرکتوں کو نہ سمجھتا۔ میں اب خالہ کی ایسی حرکتوں کو برا سمجھنے لگا تھا، جس کی وجہ سے میرے ذہن میں خالہ کا خاکہ بہت ہی خراب بن رہا تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے بارے میں کچھ بھی غلط سوچوں، اس لیے جتنا ہو سکتا تھا ان کو خود سے دور رکھتا، لیکن وہ تھی کہ بہانے سے میرے قریب رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے اب خالہ سے خوف آنے لگا تھا۔ اوپر سے پتہ نہیں کیوں مجھے کیا ہو جاتا تھا، جب بھی خالہ قریب رہتی تو عجیب طرح کا محسوس ہونے لگتا تھا۔ میں خود سے بھی خوف زدہ رہنے لگا تھا۔ وہ میری خالہ تھی۔ اب میں نے خالہ سے چھپ کر ایک لڑکی سے دوستی بھی کر لی تھی۔ میں اکثر اس سے باتیں کرتا تھا۔ اب خالہ کی اچانک سے نوکری ختم ہو گئی تو گھر میں فاقوں کا وقت آنے لگا، جس کی وجہ سے خالہ نے یہاں پر موجود گھر کا نیچے والا حصہ کرائے پر دے دیا تھا۔ اب نیچے ایک فیملی رہتی تھی اور میری خوش نصیبی یہ تھی کہ وہ فیملی کوئی اور نہیں بلکہ اسی لڑکے کی تھی جس سے میں بات کرتا تھا۔ اس کا نام عظمیٰ تھا۔ وہ میری خالہ سے زیادہ پیاری تو نہ تھی، لیکن ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی وجہ سے حسین لگتی تھی۔ لیکن مجھے اس کا وہ چاشنی میں ڈوبا لہجہ بہت اچھا لگتا تھا۔ میں کب دیوانگی کی حد تک اس سے محبت کرنے لگا مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ لیکن اب مجھے یوں لگتا تھا خالہ مجھ پر نظر رکھ رہی ہے۔ میں تھوڑا ڈر گیا تھا، کیونکہ اگر خالہ کو سچ کا پتہ لگ جاتا تو وہ ضرور مجھ سے فون لے لیتی، اور میں پھر کیا کرتا۔ مجھے تو اب اس حد تک اس سے باتیں کرنے کا نشہ ہو چکا تھا کہ میں اپنی چائے سے لے کر آج کون سے کپڑے پہننے والا ہوں
وہ بھی وہی بتاتی اور تصویر اسے لازمی بھیجتا۔ وہ خود بھی میری طرف برابر کے قدم بڑھا رہی تھی۔ ایک رات میں اس سے باتوں میں مصروف تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کے باہر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے فون کاٹا اور سونے کا ناٹک کرنے لگا۔ وہ سایہ ابھی بھی وہی موجود تھا۔ وہ ضرور خالہ ہی تھی۔ تھوڑی دیر مزید گزری۔ جب میرا دروازہ بجا تو میری روح لرز گئی، کیونکہ اگر خالہ کو سچ کی بھلک بھی پڑ جاتی تو میرے لیے مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ خالہ مجھے پسند کرتی تھی، یہ بات اب میرے ذہن میں رہنے لگی تھی، لیکن میں اکثر خود کو ڈانٹ دیتا کیونکہ وہ تب بچوں کی طرح میرا اتنا خیال رکھتی تھی اور میں اپنی ہی خالہ کے بارے میں عجیب عجیب وہم پالنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا، لیکن اس سے پہلے کال ہسٹری ڈیلیٹ کر دی اور یوں دکھانے لگا جیسے نیند سے اٹھا ہوں۔ خالہ نے اندر آتے ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اب پسینے میرے چھوٹنے والے تھے، کیونکہ خالہ کی آنکھیں بے حد لال ہو رہی تھی۔ کمرے میں گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے سب بہت عجیب لگ رہا تھا اور خوف الگ سے آ رہا تھا۔ آپ کو کچھ کام ہے؟ آپ رات کے اس وقت یہاں؟ میں نے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، کافی دنوں سے سو نہیں پا رہی ہوں، اس لیے میں نے اب سوچا ہے میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں سویا کروں گی۔ خالہ کی اس بات نے تو میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ لیکن آپ یہاں پر کیوں سوئیں گی؟ میں نے جلد بازی میں کہہ دیا تھا، اور پھر اپنی جلد بازی پر پچھتایا تھا۔ کیوں سوؤں گی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا گھر ہے، میں کہیں پر بھی سو سکتی ہوں، اور اگر میں یہاں پر سو بھی جاؤں تو اس میں اتنی حیرانی والی کیا بات ہے؟ تم ابھی تھوڑی میرے پاس رہ رہے ہو، کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور میرا نہیں خیال اس معاملے میں تمہیں کوئی بھی جواب دوں، اس لیے خاموشی سے تب میرے پیروں والی سائٹ پر سو جاؤ اور میں تکیے والی سائٹ پر۔ خالہ نے کہتے ہی عمل بھی کیا تھا اور آرام سے جا کر لیٹ گئی تھی، جبکہ میں ابھی تک حیران پریشان خالہ کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ سب حرکتیں کر کے جو کچھ کرنا چاہتی تھی میں وہ کبھی بھی نہیں کرنے والا تھا۔ میرے دل میں اب خوف کے ساتھ ساتھ ایک اور جذبہ بھی خالہ کے لیے پیدا ہو چکا تھا، اور وہ تھا نفرت کا جذبہ۔ پتہ نہیں کیوں اپنی موز اور خواہشوں کی وجہ سے ان کو اپنی نظر کیوں نہیں آ رہی تھی، اور اگر اتنا ہی بے بس تھی تو شادی کر لیتی، رشتہ ان کے لیے بین ڈھونڈ دیتا۔ ارے ہاں، یہ خیال میرے ذہن میں پہلے کیوں نہ آیا؟ اگر خالہ کی شادی کر دی جاتی تو وہ بھی اپنی زندگی میں آرام سے رہتی اور اسے یہ سب غیر اخلاقی حرکتیں بھی نہ کرنی پڑتی۔ اب میرا دماغ 420 کی سپیڈ سے چل رہا تھا۔ ہمارے ہی پڑوس میں ایک 35 سالہ شخص رہتا تھا، جس کی شادی کے فوراً بعد اس کی بیوی مر چکی، یہی جبکہ وہ اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اپنے سوچے ہوئے منصوبے پر عمل کرنے کا سوچتے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ بات میں نے راز ہی رکھی تھی کہ میں خالہ کی شادی کروانا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے عظمیٰ کو بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا خالہ کے بارے میں کوئی بھی شخص کچھ بھی برا کہے۔ یہ سب بالکل نارمل سی بات تھی۔ ان کی شادی کی عمر نکل چکی تھی، اور اگر ان کے ذہن میں خیالات بھی آ رہے تھے تو شکر تھا وہ میرے لیے تھے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا اب خالہ کی شادی کروا کر ہی میں ان کی زندگی کو آسان کر دوں گا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید خالہ اب تک پچھتا رہی ہوتی۔ میں نے اس چیز کو اپنے ذہن پر حاوی نہیں کیا تھا، لیکن خالہ کی حرکتوں سے میں کافی خوفزدہ ضرور رہنے لگا تھا۔ اگلے روز سے میں اس کام پہ لگ چکا تھا۔ میں نے اپنے پڑوسی کے گھر آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ اکثر واک پر نکل پڑتا۔ ایک روز ایسے ہی باتوں باتوں میں ان سے ان کی شادی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا ان کی بیوی کردار کی اچھی نہیں تھی، جس کے چلتے اسے ایک موذی بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے تو اس کا بہت پردہ رکھا تھا، لیکن اس بیماری نے اس کا پردہ فاش کر دیا تھا۔ تب سے مجھے شادی سے نفرت سی ہو گئی ہے۔ اب میں بس اپنے کام پر دھیان دیتا ہوں، لیکن آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ اگر ایک تجربہ صحیح نہ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں بندہ کوشش ہی نہ کرے۔ وہ شاید آپ کی قسمت میں ہی نہیں تھی۔ آپ کی قسمت میں شاید میری خالہ جیسی کوئی باکردار اور حیا والی لڑکی تھی۔ آپ سوچیے گا ضرور اس بارے میں۔
میں نے مسکرا کر کہا اور خود وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ اب میرے ذہن میں اس شخص کی باتیں گھوم رہی تھی۔ وہ پکا کھلاڑی تھا۔ مجھے اب خالہ کو جتنا ہو سکتا تھا خود سے دور ہی رکھنا تھا تاکہ اس کی ذات پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ لیکن میں یہ سب نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ سب سوچ کر میں خود اس کی ذات پر شک کر رہا تھا، اس پر تہمت لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن میں کرتا بھی تو کیا کرتا، میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جیسی خالہ کی حرکتیں تھی، اچھا خاصا مرد یہی سب سوچتا، بلکہ پہل بھی کر چکا ہوتا۔ لیکن میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں خالہ کو اس دلدل میں نہیں جانے دینا چاہتا تھا جہاں وہ اندر جانے کا تو راستہ تھا لیکن باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں خود بھی عظمیٰ سے سچی محبت کرنے لگا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اگلے چند روز کے بعد اس شخص کی امی ہمارے گھر آ گئی تھی۔ میری خالہ کو تو سارے معاملے کا کچھ پتہ نہ تھا، لیکن اب میرے خوف کے میرے پسینے چھوٹنے لگے تھے، کیونکہ خالہ نے جب ان کی پوری بات سنی تو ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ اس نظر میں کچھ ایسا تھا کہ میں شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ خالہ کا اپنا چہرہ بالکل فک ہو چکا تھا۔ وہ پریشانی سے بار بار اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اس کے بعد جب اس کی برداشت سے باہر باتیں ہوئی تھی تو وہ یکدم اٹھ بیٹھی تھی اور ان لوگوں پر چلا کر ان کو باہر جانے کا کہا تھا۔ وہ عورت حیرانگی سے خالہ کی طرف دیکھنے لگی۔ خالہ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لی اور اس عورت کو لے کر کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کے بعد خالہ نے نہ جانے اس عورت سے کیا کہا کہ وہ اس سے معافی مانگتی ہوئی چلی گئی۔ میں دوڑ کر کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اب میری کلاس لگنے والی ہے۔ خالہ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سب میرا ہی کیا درا ہے۔ اس کے بعد سے ایک اور عجیب حرکت ہوئی تھی۔ اب خالہ نے مجھے کچھ نہ کہا تھا، نہ ہی باہر جانے پر روک ٹوک لگائی، بلکہ مجھ پر نظر رکھنی بھی چھوڑ دی۔ 3-4 دن ایسے ہی گزرے تو میں بھی اس واقعے کو بھول کر پھر سے ایک بار اپنی زندگی کی رنگینیوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ لیکن اب کچھ دن ہوئے تھے، عظمیٰ مجھ سے کھنچی کھنچی سی رہنے لگی تھی اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ رات میں بات کرنا بھی چھوڑ چکی تھی، لیکن مجھے اس وقت بات کرنے کی عادت نہیں، بلکہ جیسے نشہ لگ چکا تھا۔ میں اب بہت کوشش کر رہا تھا وہ مجھ سے پھر سے بات کرنے لگے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اور کچھ ہی دنوں میں اس کے گھر والے یہاں سے شفٹ کر گئے تھے۔ اس نے اپنا نمبر بھی تبدیل کر لیا تھا۔ میں نے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کچھ بھی کام نہ آیا تھا۔ اب خالہ پھر سے ایک بار نوکری کرنا شروع کر چکی تھی۔ وہ میرا خیال پہلے کی طرح ہی رکھ رہی تھی۔ اب بھی وہ بہانے بہانے سے مجھے ہاتھ لگاتی تھی، لیکن اب میں ان کو نہیں روکتا تھا، نہ ہی ان سے ڈرتا تھا، بلکہ یوں ظاہر کرتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کافی عرصے تک یہ سب یوں ہی چلتا رہا۔ اب مجھے خود ہی واضح تبدیلیاں محسوس ہونے لگی تھی۔ اب میں کراہیت تو نہ کرتا تھا خالہ سے، بلکہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا تھا۔ 1-2 بار تو میرے ذہن میں یہ خیال بھی آ چکا تھا کہ میں ان سے نکاح کر لوں، لیکن کیا یہ جائز تھا؟ نہیں، یہ تو حرام تھا۔ میں اپنے ہی خیالوں پر توبہ کرتا تھا۔ میرے ذہن سے اب بھی یہ بات نہیں جا رہی تھی کہ خالہ نے شادی کے لیے منع کیوں کیا تھا، اور ایسی کیا بات کہی تھی اس عورت کو جو وہ معافی مانگتے ہوئے یہاں سے گئی تھی۔ یہی پتہ کرنے کے لیے اگلے روز میں ان کے گھر گیا تو اس عورت نے مجھے بلا وجہ ہی بہت باتیں سنائی تھی اور ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا۔ میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ اب میں نے کچھ کام کرنے کا سوچا تھا۔ میں نے سی وی بنا کر ہر جگہ دے دی تھی۔ جلد میری نوکری لگ چکی تھی۔ پہلے کی نسبت اب میں کافی سمجھدار ہو چکا تھا۔ خالہ اب بھی میرا دھیان بالکل ویسے ہی رکھتی تھی اور ابھی بھی میرے ساتھ بار بار عجیب حرکتیں کرتی تھی، لیکن شاید یہ سب خالہ کے لیے نارمل ہی تھا۔ میں خود ہی ان سب کے بارے میں ایسا سوچ رہا تھا، جبکہ خالہ نے تو کبھی خود سے کچھ نہ کہا تھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ ہی میرا بڑا خیال رکھتی تھی۔ عظمیٰ کے بعد سے اب میں نے لڑکیوں میں دلچسپی چھوڑ دی تھی۔ وہ دھوکہ دے کر جا چکی تھی اور دوبارہ کبھی رابطہ بھی نہ کیا تھا۔ میں نے بھی اس پر لعنت بھیجتے اپنی نوکری پر دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ اب خالہ کافی خوش رہنے لگی تھی۔ اب وہ میرے اور قریب آنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے اس بار ان سب چیزوں کو نارمل ہی لیا تھا، اور شاید میں یہاں پر غلطی کر بیٹھا تھا
کیونکہ اس بار میں جو سوچ رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا، بلکہ اس بار وہ سب ہونے والا تھا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب رات کو کھانا کھاتے ہی مجھے کچھ ہوش نہ رہتا۔ جب صبح ہوتی تو جسم میں تھکاوٹ سی محسوس ہوتی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ خالہ مجھ سے نظریں نہ ملاتی تھی، بلکہ شرمائی شرمائی سی پھرنے لگتی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں اپنی طرف سے کچھ بھی عجیب و غریب سوچ کر خود کو مزید پریشانی میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس لیے میں نے یہ سب زیادہ کام کرنے کی وجہ سے سمجھا تھا۔ میں اب صبح اٹھتے روز خالہ سے چھپ کر دوائی کھا لیتا تھا، جس سے میری طبیعت بالکل صحیح رہتی تھی، لیکن رات ہوتے ہی دوبارہ سے وہی سب ہونے لگتا۔ ایک روز میری آنکھ جلدی کھل گئی تو خالہ میرے ساتھ ہی بہت غیر مناسب حالت میں سو رہی تھی۔ میں بہت ڈر گیا تھا اور دوبارہ سے لیٹ کر سونے کا ڈرامہ کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا جیسے خالہ بھی اٹھ گئی ہے۔ خالہ نے میرے پاس آ کر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کے بعد دبے پاؤں کمرے سے باہر چلی گئی۔ خالہ کے جاتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اپنا سر تھام لیا تھا، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ لیکن جو بھی تھا بہت غلط ہو رہا تھا۔ اب میرے ذہن میں خالہ کی پچھلی ساری حرکتیں گھومنے لگی تھی، اور آج کے سچ کے بعد میرا ان رشتوں پر سے یقین ختم ہو چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اب میں یہاں نہیں رہ سکتا تھا، میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ میں خالہ کے نام ایک خط لکھ کر رکھ دیا تھا، جسے وہ واپسی پر اگر پڑھ لیتی تو میرے جانے کا سبب معلوم ہو جاتا۔ میں گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک مانگنے والی عورت نے دروازہ بجایا۔ اسے دینے کے لیے کچھ لانے میں باورچی خانے گیا تو وہ عورت اندر آ کر دروازہ بند کرتے میرے ہاتھوں کو چومنے لگی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ اسے یوں دیکھتے میں پریشان ہو گیا تھا۔ اماں جی کیا ہو گیا آپ کو؟ بھوک لگی ہے تو آئیں یہاں بیٹھے، میں آپ کو کھانا دیتا ہوں، آپ وہ کھا کر چلی جانا، میں نے اسے بٹھا کر کہا تھا، لیکن وہ کھانے کے لیے راضی نہیں تھی۔ میں تمہیں ایک سچ بتانے آئی ہوں، بہت ڈھونڈا میں نے تمہیں، لیکن مجھے تم کہیں نہیں ملے۔ وہ روتے ہوئے ابھی بھی میرا ہاتھ اور میرا چہرہ چوم رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بہت ہی خوشگوار احساس ہو رہا تھا۔ کون سا سچ بتانے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ ایسا سچ جس سے شاید تو ابھی تک لا علم ہے۔ یہ تیرا بیگ ہے، تو کہاں جا رہا تھا؟ میں یہ شہر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں اور جا رہا تھا، لیکن کیوں جانا چاہتا ہے تو؟ کیا وہ تجھ سے پیار نہیں کرتی؟ کیا وہ اچھی نہیں ہے کہاں پر وہ؟ دیکھیے مجھے آپ کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ کس کی بات کر رہی ہیں وہ بھی نہیں پتا اب مجھے۔ یہ بتائیں آپ ہے کون؟ میں نے جب یہ سوال کیا تو اس عورت کے چہرے پر کرب چھا گیا تھا۔ جب وہ بولی تھی میں تیری ماں ہوں تو اتنی جلدی اپنی ماں کو بھول گیا۔ انہوں نے ایک تصویر مجھے دکھائی تھی جسے دیکھتے میں ان سے لپٹ گیا تھا۔ وہ واقعی میری ماں تھی، لیکن وہ بالکل بدل چکی تھی۔ وہ تو بہت حسین ہوا کرتی تھی، تو پھر اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ جھڑیوں والا چہرہ اب تو پہچان میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور میرا باپ وہ کہاں تھا؟ تھوڑی دیر بعد جب رو رو کر ہم ماں بیٹے نے اپنے غم ہلکے کر لیے تو انہوں نے خالہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ اماں وہ خالہ تو نوکری کرتی ہے، دوپہر تک آئے گی۔ میں نے اماں سے کہا تو وہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کس کی بات کر رہا ہے؟ اماں شاید خالہ کو بھول چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب سے خالہ کی اور اپنی ایک ساتھ لی ہوئی ایک تصویر نکالی تھی اور اماں کو دکھا دی تھی، جسے دیکھتے اماں نے گہرا سانس لیا تھا، جیسے وہ سب سمجھ گئی ہو۔ اس کے بعد مجھے اور خالہ کو لے کر جو انکشاف اماں نے کیا تھا میں دنگ رہ گیا تھا۔ اماں نے مجھے ابا کے بارے میں بتایا تھا کہ ابا نے میرے جاتے ہی دوسری شادی کر لی تھی، وہ بیوی کم عمر تھی۔ اس کی باتوں میں آ کر اماں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ تب سے اماں اولڈ ہوم میں رہ رہی تھی۔ وہ ہر روز میری تلاش میں نکلتی تھی، اس آس پر کہ ایک نہ ایک دن اس کا بیٹا ضرور ملے گا، اور آج وہ دن بھی آ گیا تھا۔ اماں نے اپنے تھیلے سے ایک تصویر نکالی تھی جس میں اور خالہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس تصویر میں خالہ نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ بولی تھی، یہ تیری خالہ نہیں تیری بیوی ہے،
جس کا بچپن میں ہی تجھ سے نکاح کر دیا گیا تھا اور تب سے ہی یہ تیرا خیال رکھ رہی ہے۔ اس کے گھر والوں نے اپنے سر سے بوجھ سمجھ کر اس کی شادی تجھ سے کروا دی تھی، اور تیرا باپ اسے رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے تجھے وہاں سے لے کر چلی گئی۔ بچپن میں سب تیرا مذاق بناتے تھے کہ یہ تیری خالہ ہے، بیوی نہیں ہے، اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ تو نے سچ مان کر ان کی باتوں پر یقین بھی کر لیا تھا، اور آج تک ان کی باتوں کی وجہ سے خود کو انہی کی بیوی کا شوہر کہنے کے بجائے اسے خالہ کہہ کر بلا رہا تھا۔ یہ سچ جان کر مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی تھی اور خالہ پر ترس آیا تھا۔ وہ کتنی ہمت والی تھی، کیسے یہ سب برداشت کرتی رہی۔ میں تو خود اس کے لیے رشتے کی بات تک کر چکا تھا۔ وہ اگر عظمیٰ کو گھر سے نہ نکالتی تو ہو سکتا تھا اس سے شادی بھی کر لیتا، تو کیا بنتا اس کا، جسے آج تک خالہ سمجھتا رہا تھا۔ وہ میری بیوی ہی عطیہ تھی، اور جو کچھ بھی وہ کرتی آ رہی تھی ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے ہی کرتی آئی تھی۔ اسی وقت عطیہ بھی گھر آئی تھی اور اماں کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اب میں سچائی سے واقف ہو چکا ہوں، اس لیے وہ میرے سامنے ایسی ناٹک کر رہی تھی۔ اماں کے سونے کے بعد رات کو میں عطیہ کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ بھی ابھی تک جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی رخ پھیر کر بیٹھ گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں چھپایا مجھ سے یہ سب؟ مجھے بتا بھی تو سکتی تھی نا۔ میں نے فضول میں اتنا سب غلط سوچا۔ میں نے کہا تھا میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تمہیں یہ سب نہیں معلوم، اسی لیے خاموش رہی۔ بعد میں جب مجھے تمہاری حرکتوں کا پتہ چلا، خود سے دوری اور عظمیٰ سے نزدیکی کا، تو میں نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا۔ عظمیٰ تو ایک فراڈی لڑکی تھی جو اپنے نقلی ماں باپ کو لا کر ایسے ہی لڑکوں کو لوٹتی تھی۔ میں نے خود اسے پولیس کی دھمکی دی تو وہ خود سب چھوڑ کر بھاگ گئی۔ تو ان سب سے یہ ظاہر ہوا کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو۔ یہ تمہیں کیا ہوتا ہے؟ میں بری ہوں تم سے، اس لیے مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرو، اس نے شرما کر کہا تھا۔ لیکن رتبے میں تو میں بڑا ہوں نا، شوہر ہوں اور شوہر حاکم ہوتا ہے، میں نے شرارت سے کہا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ میں جانے انجانے میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے والا تھا۔ اگر اماں صحیح وقت پر آ کر مجھے سچ نہ بتاتی تو میں اپنی ہی بیوی کو چھوڑ کر جا چکا ہوتا۔ ہم دونوں نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کر لی تھی۔ آج میں 2 بچوں کا باپ ہوں اور عطیہ واقعی ایک محبت اور عزت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں جب تک بات کی آگاہی نہ ہو جائے کوئی بھی فیصلہ نہ لیں۔ ہمیشہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار سچ کو جاننے کی کوشش کریں، ورنہ آپ انجانے میں ہی ہو تو کتنا بڑا نقصان کر بیٹھیں گے، اس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور جب تک پتہ چلے گا بہت دیر ہو چکی ہوگی، وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے عطیہ نے مجھ سے نکاح والی بات چھپا کر صحیح کیا تھا؟ میں نے عطیہ کے بارے میں جو کچھ بھی سوچا کیا وہ صحیح تھا؟ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ اس چینل پہ ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔